اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد۔ احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ماہ سیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ ماہ سیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ عبادت کے اس عالمی موسم بہار کا جسے ٹھیک نظارہ کرنا ہو، وہ اس ماہ مقدس کے بابرکت لیل و نہار میں عز و شرف والے گھر بیت اللہ شریف میں جا کر دیکھے، جہاں دن کے اوقات میں ذکر و فکر کی محفلیں، تلاوت قرآن کی مجالس، احکام و مسائل کے حلقے، طواف کرنے والوں کا ہجوم، عاشقاں اور رات کے اوقات میں قیام اللیل کے روح افزا اور ایمان پرور مناظر، اس طرح گنہگار سے گنہگار انسان کے دل میں بھی شوق عبادت پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے 20 سے 30 رمضان تک نیاز مندان راہ وفا کی حرم شریف میں حاضری سے رونقیں دوچند ہو جاتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، مسجد الحرام کے تمام وسیع و عریض برآمدے، پہلی منزل اور اس کے اوپر چھت، تمام جگہیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، کہیں بھی دل دھرنے کو جگہ نہیں۔ نیم شب کے پرسکون اور خاموش لمحے، سامنے سیاہ ریشمی غلاف میں ڈھکی ہوئی بیت اللہ کی بلند و بالا پرشکوہ عمارت، اوپر کھلا آسمان، آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین کے جلوہ فرما ہونے کا تصور، انوار و تجلیات کے اس روح پرور ماحول میں امام حرم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے۔ امام کعبہ کی پرسوز اور پرور آواز گونجتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فضا کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش الہی پر دستک دے رہی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے درگزر اور وہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے رب، اپنے رسولوں کے ذریعے جن کے انعامات کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ انعامات عطا فرما اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کر۔ بلا شبہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی طرف سے اتنا ڈر عطا فرما جس سے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ ختم قرآن کے موقع پر خصوصی دعاؤں کے لیے امام حرم جب اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں تو سارا حرم آہوں اور سسکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ امام حرم کی خضوع و خشوع سے پر آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز رک رک کے سنائی دیتی ہے۔ اے اللہ ہمارے پروردگار،
ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ لوٹا۔ پھر اسی عالم بے خودی میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں، مسلمان عالم کے لیے دعائیں، مجاہدین اسلام کے لیے دعائیں، مسلم ممالک کے سربراہوں کے لیے دعائیں۔ عبادت اور ریاضت کا یہ ذوق و شوق اور ایمان کی یہ کیفیتیں عبادت کے اسی موسم بہار سے تعلق رکھتی ہیں۔ خوش قسمتی سے اس ماہ مبارک کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اللہ کریم نے ایک اور موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔